اللہ سبحانہ تعالی، وگرنہ جو گھر آج جہنم بنا ہوا ہے، آپ کے گھر میں کیا نہیں ہے؟ آپ کا گھر کتنا خوبصورت ہے، آپ نے اپنے گھر کو کس خوبصورتی سے سجا رکھا ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ فرنیچر ڈالا ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ کارپیٹ ڈالا ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ فنشنگ کی ہے، ہر چیز تو ہے، لیکن اس گھر میں جنت نہیں ہے، اس گھر میں سکون نہیں ہے، باپ بیٹی کے درمیان انبن، میاں بیوی پر ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کر رہے ہیں، کسی کی آنکھ کہیں لگی ہوئی ہے، کسی کا دل کہیں لگا ہوا ہے، کسی کی سوچ کہیں گئی ہوئی ہے، کسی کا دل کہیں گیا ہوا ہے۔ ارے ان سوچوں اور دلوں کو اگر تم اکٹھا کرنا چاہتے ہو، باپ اور بیٹی کے درمیان اعتماد بحال کرنا چاہتے ہو، میاں اور بیوی کے رشتے کو کامیاب بنانا چاہتے ہو، تو ان دلوں کو نبی کے نام کر دو۔ سیدی مرشدی عید میلاد النبی۔ میرے دوستو، تو ہم نے اللہ ہی کے حکم پر توجہ نہیں ہے، آپ کی پوری توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ کے حکم پر نماز پڑھنا شروع کی، اور والفان اللہ کا ذکر کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے اے نبی آپ کے ذکر کو آپ کے لیے اونچا کر دیا ہے، آپ کے لیے بلند کر دیا ہے، اور کتنا بلند کیا ہے۔ آج زمینیں نیچے ہیں، آسمان نیچے ہیں، جنتیں نیچے ہیں، سدرۃ المنتہا نیچے ہے، عرش خدا تیرے اور میرے مصطفیٰ کے قدموں کے نیچے ہے۔ مکان تو تھا ہی نیچے نیچے، آج لا مکان بھی نیچے ہے، میرا مصطفیٰ اوپر ہے۔ This is the status of your holy Rasul صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بھی لیبر پارٹی کی لیڈرشپ ہے، اور اس لیڈرشپ کو کون چنتا ہے؟ اس کے ورکر۔ From the grassroots a process takes place، اوپر تک جاتا ہے۔ آپ کا چناؤ کبھی کامیاب ہوتا ہے، کبھی ناکام ہوتا ہے، اور کامیاب ہو کر پھر ناکام ہو جاتا ہے۔ جو آج کا لیڈر ہے، کل اس کی لیڈرشپ ختم ہو جاتی ہے۔ آج کا اقتدار اعلیٰ کا مالک کل ذلیل رسوا ہوتا پھرتا ہے، لیکن جس کو میرا رب چن لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک موضوع ہے، اس پر میں گفتگو کروں گا، لیکن آج اس محفل کو سجانے والا کون تھا، کتنے تھے؟ اگر آپ سب ارادہ کر لیں تو ایک اور محفل رکھیں جس کو آپ سب مل کر سجائیں، تاکہ سلاؤ اور لندن کے غیور مسلمانوں کو پتہ چلے کہ سلاؤ کے اندر رسول کی محبت کی غیرت رکھنے والے ایسے لوگ موجود ہیں جو اس امت کے معصوم نوجوانوں کو عشق رسول کی دہلیز پر پہنچانا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ It's not just Piri Muridi. And Piri Muridi is nothing without Rasul sallallahu alaihi wasallam. It's the communication with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. آج ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ آج وہ رشتے ہم نے کملی والے سے بحال کرنے ہیں، اگر بحال نہ ہوئے تو پھر جاؤ تمہارے درمیان جو ٹیکسیاں چلانے والے ہیں ان سے پوچھو تمہارے ہی بیٹے راتوں کو کہاں ہوتے ہیں، تمہاری بیٹیاں راتوں کو کہاں ہوتی ہیں۔ اگر تمہیں یہ نہ بتا سکیں تو پھر کالجوں کے اندر جو بھنگڑا گروپ بن چکے ہیں، جو ڈرگز کے سلسلے بن چکے ہیں، جوانیاں برباد ہو رہی ہیں، اس باپ سے پوچھو جس کی نگاہوں کے سامنے اس کا جوان بیٹا زہر کھا کھا کر موت کی دلیل پر پہنچ چکا ہے، اور وہ رو بھی نہیں سکتا ہے۔ اس ماں سے پوچھو جس کی 6 بیٹیوں نے یونیورسٹی سے ڈگریاں لی، لیکن کسی ایک نے بھی کسی مسلمان کے لیے کوئی بیٹا نہیں جنا۔ کوئی ہندو کی بیوی بن گئی، کوئی سکھ کی بیوی بن گئی، کوئی کسی گھوڑے کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی،
उस माँ के आंसुओं को कौन पूछेगा? उस बाप के दर्द को कौन उस जख्मों पर मरहम रखेगा? बात करनी बड़ी आसान होती है, लेकिन आओ हम एक अज़्म करें कि हम अपनी जिंदगियां इस मिशन के लिए वक्फ कर दें कि अगर इस मिल्लत की वहदत का कोई जरिया है तो इश्क़ रसूल, इस मिल्लत के नौजवानों की मंजिल है तो कमली वाला। और जब तक तुम कमली वाले का चेहरा लोगों को नहीं दिखाओगे, कैसे पता चलेगा कि कमली वाला कितना हसीन है, कितना लजपाल है, कितना करीम है, कितना मेहरबान है, कितना अपने आशिकों से प्यार करने वाला है। हाज़रीन, तो हमने अल्लाह की तलकीन पर नमाज पढ़ते पढ़ते, अल्लाह की बातें करते करते, अल्लाह से बातें करते करते, उसकी किबरियाई का नाम लेते लेते, उसकी पाकीज़गी का जिक्र करते करते जब नमाज को मुकम्मल करना चाहा तो आवाज आई, ये नमाज मुकम्मल तब होगी जब कमली वाले से दो चार प्यार की बातें कर, जब नमाज ही के अंदर मेरे मुस्तफा के मिलाद का झंडा उठा लोगे, मेरे मुस्तफा के मिलाद का जश्न मना लोगे। तुम तो साल के बाद मनाते हो ना, लेकिन मेरा परवरदिगार अपनी नमाज के अंदर बोले, अपनी नमाज के अंदर जो उसके लिए पढ़ी जा रही है, लेकिन जब बंदा मोमिन दरूद सलाम पढ़ता है, नियत तो वही रहती है ना कि नमाज अल्लाह के लिए पढ़ रहा हो। लेकिन अब जब दरूद सलाम पढ़ा, तकबीरें कहीं तो अल्लाह के लिए, तस्मीरें कहीं तो अल्लाह के लिए, रकूओ सुजूद व क़याम किए तो अल्लाह के लिए, बारफान अल्लाह का जिक्र की तफसीर पेश कर रहा हूँ आपको। हाँ, अब दरूद सलाम आया, नियत वही चल रही है कि सब कुछ अल्लाह के लिए है, लेकिन कहना पड़ा दरूद सलाम रसूलुल्लाह के लिए। ये है आपके दीन की रियलिटी, ये है आपके रसूल के मकाम की शान, ये है जिस शान से इस वक्त नौजवान आगाह नहीं है। इस नौजवान को खबर ही नहीं है कि मेरे लिए अल्लाह ने रसूल की सूरत में कितना बड़ा इनाम जारी कर। और फिर देखिए, मैं एक दिन लंदन में अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियों पे गुफ्तगू कर रहा था, तो एक फलस्तीनी नौजवान खड़ा हो गया, मुझे कहने लगा, इट मीन्स यू आर सेइंग रसूल इज वाचिंग अस लाइक अस। मैंने कहा नहीं, यू आर रॉन्ग, नॉट लाइक अस, हमारी तरह नहीं, बल्कि नबुव्वत की शानों के साथ। कह दो यार, क्योंकि जब हम कमली वाले आका को ये कहते हैं ना, आपको सलाम हो, आपको, मैं आपको कहूँ भाई आपको सलाम हो, तो आप सुन रहे हैं ना, जब मैं सलाम दूंगा तो जवाब भी दोगे ना। अब नमाज एक रियलिटी तो है ना, नमाज तो रियलिटी है, और ये तश्कील भी अल्लाह ने की है, पसंद भी अल्लाह ने किया कि इस तरह पढ़ो। और मैं ये भी बता दूं कि जिसको हम नमाज कहते हैं, अल्लाह की जुबान में उसको सलात कहते हैं। कह दो यार मोहब्बत, अल्लाह के हुजूर उसको सलात कहा जाता है, अरबी जबान में नमाज को सलात कहा जाता है, और जब नबी के हुजूर मोहब्बत पेश करनी हो तो उसको भी सलात कहा जाता है। मैंने कहा मौला तेरे जिक्र का नाम भी सलात, तेरे नबी के जिक्र का नाम भी सलात, लोगों को शक ना पड़ जाए। फरमाया इसीलिए दोनों कामों का नाम मैंने एक रख दिया कि शक निकल जाए। तो हजरात, आपने देखा वारफाना लका जिक्र, नमाज अल्लाह की, जिक्र कमली वाले। और अगर आप गौर करें पूरी नमाज पर, तो क़याम से शुरू होता है। जब हम नियत करते हैं तो अल्लाह अकबर कहकर हाथ बांध कर खड़े होते हैं तो हालत क़याम होती है। इसको जरा जोड़े ना अहमद की अलिफ के साथ, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। अहमद की अलिफ से नमाज का क़याम शुरू होता है। आप रुकू में जाते हैं तो अहमद की हा जो है वो नूर बनकर सामने आ जाता है। जब आप सजदे में जाते हैं
تو میم کی کیفیت احمد کے حسن کے ساتھ جلوہ گر ہو جاتا ہے۔ اور جب آپ سلام پیش کرنے کے لیے، التحیات کا آغاز کرنے کے لیے اپنے رب کے دربار میں پیش ہوتے ہیں تو پھر دال کی تکمیل کے ساتھ ادھر سلام پھرتا ہے، ادھر تصویر نام احمد مکمل ہو جاتا ہے۔ حضرات، یہ آج کی ایک مختصر سی ہماری گفتگو تھی، میں اس کو لمبا نہیں کرنا چاہتا۔ میں چاہتا ہوں اسی گفتگو کا اگلا حصہ سننے کے لیے، مجھے شیڈول میرا بڑا ٹائٹ ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج اس محفل کو سجانے میں جو کمزوری کسی بھی طرح واقع ہوئی ہے اس کو مرنے سے پہلے پہلے ہم پورا کر لیں۔ کیا خیال ہے؟ بولو تو صحیح نہیں، ذرا محبت سے بولو۔ Do you agree? Yes. We should celebrate another mahfil here. Will you do struggle? Yes. Will you bring the people? Will you bring the families? اللہ اکبر۔ تو میں ابھی درود و سلام کے بعد دعا سے پہلے اناؤنس کر دوں گا، اس دن پھر اتوار نہیں ہوگا، چھٹی کا دن نہیں ہوگا، ٹیسٹ کیس ہوگا۔ Do you agree? تاکہ ایک پروگرام تو اس مرکز پر، سلو کی سرزمین پر ہم ایک ایسا پروگرام کریں جس کے بعد یہاں سے قافلے نکلے شمع رسالت کے پروانوں میں۔ اور اس کی ریزن کیا ہے؟ میں ریزن بتانا چاہتا ہوں۔ Originally we are from Pakistan. اگر آپ انڈیا سے بھی تعلق رکھتے ہیں نا، اگر آپ افریقہ میں بھی رہتے ہیں نا، why I'm asking you, we are originally from Pakistan, not this Pakistan, but that Pakistan which is based on the purification. پاکستان پاکیزگی سے ہے نا، ہندوستان میں رہنے والے ہندو ہیں اس لیے اس کو ہندوستان کہا جاتا ہے، کشمیر والوں کو کشمیری اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے وطن کا نام کشمیری ہے، بلوچستان والے بلوچی ہیں پھر بلوچستان بنا، پنجاب پنجابی، لیکن ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں، پاکیزگی اور طہارت کا نور رکھنے والے۔ دنیا میں جہاں پاکیزگی ہے وہ پاکستان ہے۔ If you are in the form of purification, then you are Pakistan. تو ہمارا اوریجن جو ہے وہ پاکیزگی ہے، اور ہمارا اوریجن کیوں پاکیزگی ہے؟ Why we are purified? Because جب کوئی انسان جنم لیتا ہے نا، کوئی بھی انسان، تو وہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ So every human being born on the nature of Islam, and Islam is the purification. تو ہم نے کوشش کیا کرنی ہے؟ ہم نے اپنے آپ کو اس اسلام کے پروسیس میں ڈالنا ہے جس میں نتیجہ یہ نکلے کہ ہم پاک ہو جائیں۔ جب ہم پاک ہو جائیں گے تو پاک پاک ہوتا ہے۔ ہماری پاکیزگی تو اس طرح داغدار ہو چکی ہے۔ میں ایک حدیث پاک پڑھ رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذلیل ترین ایک جانور ہے جس کو خنزیر کہتے ہیں، اور اس کے ذلیل ترین ہونے کا سبب کیا ہے کہ وہ ایک ایسا جانور ہے جس کو اپنے سیکسول ریلیشنز پر غیرت نہیں ہے، اور آج ریسرچ کہہ رہی ہے اس کا گوشت جس جسم میں جائے گا وہ جسم بیمار ہو جائے گا۔ تو وہ جانور جس کا اکثر لوگ نام نہیں لیتے، کہتے ہیں زبان پاک نہیں رہے گی، وہ جانور کہتا ہے، کملی والے آقا نے فرمایا وہ کہتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے خنزیر تو بنایا لیکن بے نماز نہیں بنایا۔ So how dirty we are if we are not punctual in prayers. اگر ہم نماز کی پابندی نہیں کر رہے ہیں تو بھائی وضو کیوں کریں گے؟
जिस्म को क्यों पाक रखेंगे भाई? नमाज के लिए तो जिस्म पाक रखा जाता है। और ये दिन तो कैसे हैं, इन दिनों को इस तरह तसव्वुर में लो जैसे कुरान आया था लैलतुल क़द्र में। लैलतुल क़द्र तो एक रात का नाम था ना, लेकिन पूरे अशरे में फैला दी। आखिरी अशरा उसकी ताक रातों में लैलतुल क़द्र को ढूंढो, लेकिन फरमाया अब जरा महीने पे भी गौर करो। शाहरु रमज़ानुल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, ये रमजान का महीना बरकतों वाला, क्योंकि इस महीने में कुरान आया। कुरान तो एक रात में आया था, लेकिन चूंकि वो रात इस महीने की आखिरी अशरे में आई और वो आखिरी अशरा भी चूंकि इस महीने में आया, तो एक रात के एक लम्हे के नुज़ूल कुरान की निस्बत ने सारे महीनों को बरकत वाला बना दिया। और मैंने सवाल किया, मौला जब इतनी बरकतें थीं तो पहले कुरान को नहीं भेजा? जनाब आदम से लेकर जनाब ईसा तक 1 लाख और कई हजार नबी आए, कुरान नहीं भेजा। फरमाया पहाड़ बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, आसमान बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, नबी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, उसके लिए तो हमने खास नबी को भेजना था। और उस खास नबी की शान क्या है? कुरान से पूछो। अलम नशरह लका सदरक वरफाना लका ज़िक्रक। अलम नशरह लका ज़िक्रक, फिर अल्लाह ने अपने खाते में डाल दिया। बाबू सीना तेरा है, फराग हमने लाका आपके लिए, सीना आपका खोला आपके लिए, ताकि कुरान आए, खजीना बने आपका सीना। तभी तो सहाबा इकराम, द बेस्ट पीपल ऑन द अर्थ, they used to say this sentence that if someone wants to see walking Quran, he should look at Muhammad Rasulullah walking in the streets of Madinatul Munawwara। जरा सोचो तो सही, हम किस रसूल का कलमा पढ़ने वाले हैं, किस मदीने वाले के कदमों की नौकरी हमारे खाते में आई है। यारो अपने इस मुकद्दर पर नाज करो। Be proud, be the humble servants of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and be proud that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is always with us as a mercy। तो मैं यही तो बताना चाहता हूँ। जश्न कुरान सारे महीने में, मैंने कहा मौला वो तो एक रात में नाज़िल हुआ था, लेकिन फरमा उसकी बरकतें सारे महीने पर फैल गई हैं। कमली वाला भी एक ही रात में आया था, लेकिन उसकी बरकतें सारी कायनात पर फैल गई। सारा महीना, रबीउल अव्वल का महीना, रोज गुस्ल करते थे, लेकिन अब जब भी गुस्ल करो और रोज करो, रोज साफ कपड़े पहनो, नियत क्या हो? मदीने वाले आका के आने के दिन आ गए हैं। जिस्म मैं पाक करता हूँ, कसरत दरूद मैं करता हूँ, याद मैं कमली वाले को करता हूँ। यही काफी नहीं है कि you are here, we are celebrating जलसा ऑफ मिलाद। No, we should celebrate every moment of this month, being with this understanding that Rasulullah is watching us। तो मेरे भाइयों, अगर मैं ये 2-3 टिप्स आपको देना चाहता हूँ ताकि इन दिनों में आपके विजदान में और आपके वजद में कैफियत पैदा हो जाए, और इन्हीं दिनों में आप इतने कमली वाले आका के करीब हो जाए कि किसी रात ख्वाब में कमली वाला आपके विद दिस अंडरस्टैंडिंग आप अपने घर को चमकदार बना दें। रोज उसमें सफाई करें, खुद अपने हाथ से करें। बीवी हैरान हो जाए कि इसको क्या हो गया है, लेकिन तुम्हारी नीयत ये हो, काश कमली वाला मेरे घर से आ जाए, मेरे ख्वाब में आ जाए, मुझे दीदार करा जाए, मुझे जियारत करा जाए, मेरे दिल को बदल जाए, मेरी सोचों को बदल जाए, मेरे किरदार को बदल जाए, मेरे वजूद को बदल जाए, मुझे अपना इश्क दे जाए। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, रोज गुस्ल करो, नीयत ये हो कि कमली वाला आ रहा है। साफ कपड़े पहनो, नीयत में ये हो कि कमली वाला आ रहा है। खुशबुएं लगाओ इस नीयत के साथ के कमली वाला आ रहा है। और फिर
اپنے معصوم بچوں کو توتلی زبان میں جو ابھی باتیں کرتے ہیں ان کو گودوں میں بٹھا کے ان کے توتلے الفاظ صلی اللہ کے ترانوں کے ساتھ، کبھی نعتوں کے کوئی بول، کبھی معصوم بھتیجی کو، کبھی معصوم پوتی کو، کبھی معصوم دوتے کو تم گود میں بٹھا لو. اور وہ مائیں تو کتنی خوش نصیب ہیں جو دودھ بھی پلاتی ہیں تو درود و سلام کی بول. اور میرے حضور سلطان باہو سرکار نے کمال بات کی. آپ فرماتے ہیں لوگوں اگر تم درود پاک کے عامل بن جاؤ، بڑی اہم بات کہنے جا رہا ہوں، درود پاک کے عامل بن جاؤ، بیماریاں تو ہر وقت تمہیں چمٹی رہتی ہیں، یہ جب تم درود کے عامل بن جاؤ گے نا، اور یہ بڑا اچھا موقع ہے درود پاک کے عامل بننے کا. And when Allama Munir Asim Sahab was inviting you the night of birth of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, we celebrate that night in a very special way. I was very busy in Pakistan, I was busy in Greece, but I came to celebrate that night according to the respect of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And I would invite you brothers and sisters that you should spend that night in Markaz Hazrat Sultan Bahu Birmingham. That is the spiritual Astana of Hazrat Sakhi Sultan Bahu. That night we will fly the flag of birth of Rasul sallallahu alaihi wasallam. Very special evening. جب فلیگ جھنڈا میرے کملی والے کے میلاد کا جھلایا جائے گا، اور پھر اس رات کے پہرے میں جب منہ مبارک جو میرے نبی کے جسم کا حصہ ہے اس کی زیارتیں ہوگی، اور آپ کے سامنے منشور غلامی مصطفیٰ رکھا جائے گا. اور میں آپ کو کیا بتاؤں، صرف یہی نہیں کہ میں اور آپ، بلکہ پاکستان کے اندر پاکستان کے 5000 آستانوں نے فیصلہ کیا ہے سیاست کی گندگی پاک کرنے کا. لوگ جلسے کر رہے ہیں لیکن یا رسول اللہ کہنے والے انشاءاللہ اگلے 2 مہینوں کے اندر اسلام آباد کی دھرتی پر پہنچ کر لاکھوں سروں کو اکٹھا کر کے مطالبہ یہ نہیں ہوگا کہ تم کیا کر رہے ہو، مطالبہ یہ ہوگا کہ ہمیں نظام مصطفیٰ چاہیے. Be the part of that mission. پاکستان کے 5000 آستانے سروں پر کفن باندھ کے بیٹھ چکے ہیں، تیاری کر لی ہے. میری ملت کے 1 لاکھ نوجوان سلطانی یوتھ کا جھنڈا لے کر سروں پر کفن باندھ کر پاکستان کو نظام مصطفیٰ کا گہوارہ بنانے کے لیے تیار ہو چکے ہیں. آؤ تم اس حضرت سلطان باہو کے سینٹر پر بیٹھ کر یہ عہد کرو کہ کملی والے آقا کے نظام کی بحالی کے لیے سر بھی کٹانے کو تیار ہے، گھر بھی لٹانے کو تیار ہے. آج اس بات کی ضرورت ہے، آج اسی پیغام کو عام کرنے کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ ہم اس پروگرام کو ختم کر رہے ہیں، لیکن اس امید کے ساتھ کہ we will celebrate another program in this center انشاءاللہ. کیا آپ سارے اس میں حصہ لیں گے؟ ذرا محبت سے کہہ دو، محبت سے کہہ دو، اور پیار سے کہہ دو. اور اس پروگرام کو میں انشاءاللہ ابھی مشاورت کر کے اناؤنس کر دوں گا، لیکن اس کو سجانے کے لیے میں نہیں آ پاؤں گا، اس کو آپ نے سجانا ہے. آپ کے موبائل میں جتنے ٹیلی فون ہیں آپ نے یہ کہہ کر بلانا ہے کہ بھئی اگر نہیں آؤ گے کہ وقار کو بلند کرنے کا دن. تو میں عرض کر رہا تھا، میرے سلطان باہو فرماتے ہیں بیمار تو تم رہتے ہو، پریشان حال تو تم رہتے ہو، ہر وقت تمہیں مسائل تو رہتے ہیں، تمہارے بچے تمہاری نہیں سنتے کہ تم ان کو سناتے ہی نہیں ہو. تو پھر میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں، سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ درود پاک کے عامل بن جاؤ، بیماریاں آئیں گی لیکن شفا بن جائیں گی، مگر راستہ بدل لے گی. رزق میں برکت جو ختم ہو گئی برکت واپس آ جائے گی. جو نحوستیں تمہارے اوپر پھیل چکی ہیں ان سے نجات ہو جائے گی. اور سب سے بڑی بات ہے جب تم درود پاک کے عامل بن جاؤ گے تو گارنٹی یہ ہو جائے گی کہ مرنے سے پہلے تمہیں مدینے والے کی زیارت ہو جائے گی، مدینے والے کی دیدار کی منزل سے آشنا ہو جائے گا. اور درود پاک کے عامل بننے کے لیے بڑا آسان سا ہدف ہے، 1 لاکھ گن کر درود پڑھ لو، یہ تمہارا سفر شروع ہو جائے گا. ارادہ یہ ہو کہ میں نے 1 کروڑ تک جانا ہے، اور کروڑ بھی ایک حد ہے، اور نبی تو وہ ہے حدوں بے حد
درود نبی سے جس کی کوئی حد نہیں ہے. انشاءاللہ یا زندہ صحبت باقی اگلی نشست میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. محمد مبارک وسلم وسلم علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین. پروردگار اس آج کے میلاد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ پاک ہم کمزور ہیں، ناقص ہیں، تو بڑی شانوں والا ہے. ہماری محبتوں کو جو کمال پر نہیں ہیں، نقائص والی ہیں، لیکن تو شانوں والا ہے. تو اس کمزور محبت کو بھی پاورفل محبت میں بدل دے. پروردگار آج جو ہماری یہ محفل ہوئی ہے، ہمارے حامد صاحب نے بڑی محبت سے آج کے میلاد کے اس لنگر کا انتظام کیا. اللہ ان کے درجات بلند فرما. اور مجھے یقین ہے اس شخص کے مال میں اتنی پاکیزگی تھی کہ آج عشق رسول کی ایک بارات تیار ہو گئی ہے. اور میرا یقین ہے اس دن جب 13 تاریخ کو ہم یہاں جمع ہوں گے تو اس بارات کا دولہا کملی والا اپنے کرم سے ہم سب کو نوازے گا. اے پروردگار آج کی اس مجلس کے تمام شرکاء کے رزقوں میں، مالوں میں، جانوں میں، اولادوں میں، عزتوں میں اور گھروں کی جو نسبتیں ان میں یا اللہ اپنی رحمتیں نازل فرما. اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما. ہمیں مدینے والے آقا کے نظام کے جھنڈے کو بلند کرنے کے لیے تن من دھن قربان کرنے والا بنا دے. پروردگار اس مرکز کو مرکز اسلام بنا دے. یا اللہ اپنی اور اپنے نبی کی رحمتوں کا اس پر پہرا لگا دے. اور آج خاص کر جو ہماری بہنیں بیٹیاں آئیں یا اللہ ان کو بھی سرخرو فرما. اور جس گھر میں آج صبح محفل تھی یا اللہ اس گھر کے باسیوں کو بھی عشق رسول کے صدقے میں ان کی مشکلات سے نجات عطا فرما. یا اللہ پاک جو بھی آئے ہیں خالی نہ جائیں. یا اللہ پاک سب کا بیڑا پار کر دے اور ان سب کو درود پاک کا عامل بنا دے. آج سے 1 لاکھ کا سفر شروع کر دے اور 1 کروڑ والے کمال تک پہنچے اور تیرا محبوب راضی ہو جائے اور ہم سب پر اپنے دیدار کے دروازے کھول. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.